سال گزرنا اسلامی اعتبار سے دیکھا جائے گا، عیسوی سال کا اعتبار اس میں نہیں کیا جائے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم دسمبر تو دسمبر ہو جاتے ہیں، ہمارا حساب کتاب بڑا کلیئر آ جائے گا، تو یوں نہیں دیکھیں گے۔ اگر آپ دسمبر ٹو دسمبر دیکھیں گے تو ایسا ہوگا کہ 30-35 سال بعد ایک سال کی زکوٰۃ ہی چلی جائے گی۔ اسلامی سال تو چھوٹا ہوتا ہے، یعنی 10 دن کا فرق ہوتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں، کبھی ہم گرمیوں میں روزے رکھتے تھے، اب ہوتے ہوتے تقریباً میٹھے موسم میں آ چکے ہیں، یعنی ابھی تک موسم نارمل ہے۔ تو یہ کیا تھا، تو وہ کم ہوتے گئے، اب ہم اس طرف آ گئے، اور اب آئندہ کئی سال تک ہم سردیوں کی طرف بڑھتے جائیں گے اور سردیوں میں ہی روزے آئیں گے۔ تو یہ جو ایک پورا ایک سرکل ہوتا ہے، تو اس میں 30-35 سال تقریباً، کہ اس میں ایک سال آپ کا ویسے ہی مائنس ہو جائے گا۔ تو زکوٰۃ کا اعتبار یہ اسلامی سال کے مطابق کریں گے، دوسرے کے اعتبار سے نہیں کریں گے۔ اچھا، اسلامی سال میں بھی یہ آپ اور ہم سب کو یاد رکھنا ضروری ہے کہ سال ہمارا کب شروع ہوا، زکوٰۃ کا سال کب شروع ہوا۔ مثال کے طور پر آج ہم اگر بات کریں تو شعبان المعظم کی 17 تاریخ، آج 17 تاریخ شعبان المعظم کی، تو ابھی رات یعنی 17 کی ہے۔ اب 17 تاریخ اگر شعبان میں کوئی آدمی صاحب نصاب ہو رہا ہے، اب آئندہ سال 17 تاریخ کو دیکھے گا، آئندہ سال وہ 17 تاریخ کو دیکھے گا اپنے سال کے اعتبار سے۔ اب آئندہ سال جب اس نے 17 تاریخ کو دیکھنا ہے، تو یہ پہلی مرتبہ تو ہو گیا، یہ صاحب نصاب ہو گیا اور اس کا سال بھی متعین ہو گیا کہ 17 تاریخ ہے اس کی۔ اب آگے چلتا جائے گا سلسلہ، تو اب ہر مال پر ہر مرتبہ پورا سال تو کسی پر بھی ضروری نہیں ہوتا۔ کئی لوگ یہ سوال میں ہی اٹکے رہتے ہیں، جب یہ سنتے نا سال گزرنا، تو وہ کہتے ہیں ہمارے مال پہ تو سال گزرا ہی نہیں۔ تو بھائی اس طرح تو کسی مال پہ بھی نہیں گزرے گا، سوائے چند متعین زیورات گھر میں رکھے ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر سال چلو گزر گیا، ورنہ مال تو آپ نے مارکیٹ میں گھما دیا، آگے پیچھے کر دیا، کچھ چیز لے لی، کچھ چلے گی۔ تو اس کا یوں اعتبار نہیں ہے کہ ہر مال پر سال گزرے، بالکل نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ پہلی دفعہ صاحب نصاب ہوئے، اب اس تاریخ پر آپ کو دیکھا جائے گا کہ آپ آخر میں جا کر سال آپ کا مکمل ہو گیا، اب آپ کا ہو گیا کہ سال۔ اچھا، بیچ میں آپ اپ ڈاؤن ہوتے رہے، اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ کبھی ایسا بھی ہوگا نا کہ آپ بیچ میں چلتے چلتے کسی کا 20 لاکھ سے نصاب شروع ہوا بالفرض، تو 50 لاکھ پہ چلا گیا۔ اچھا، 50 لاکھ سے اس تاریخ کو یاد رکھنا کتنا اہم اور ضروری ہے۔ مثلا 17 شعبان میں اگر کسی آدمی کے پاس 4 لاکھ روپے، 3 لاکھ روپے، یعنی اس کا نصاب شروع ہوا، 17 سے چلتا آئندہ سال آیا، آپ نے 10 شعبان پہ دیکھا تو آپ کے پاس جو ہے نا 3 لاکھ نہیں بلکہ 30 لاکھ ہے۔ اچھا، 11 شعبان کو آپ کو کوئی کام ہے، گھر میں مسئلہ ہے، ایونٹ ہے، شادی ہے، آپ نے 15 لاکھ خرچ کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب آپ سے شریعت جو دیکھے گی تقاضا زکوٰۃ کا کرے گی 17 کو کرے گی۔ کب کرے گی؟ تو 17 کا حساب کتنا اہم اور ضروری ہے کہ 17 کو، اب آپ نے 15 لاکھ شادی میں دے دیے، ٹھیک ہے، 5 لاکھ کہیں اور آپ نے خرچ کر لیے، کرتے کرتے 7 لاکھ روپے آپ کے پاس 17 تاریخ تک ہے۔ نصاب آپ کا 3 سے شروع ہوا تھا، اب دیکھیں گے تو 7 لاکھ ہے، 7 لاکھ کی آپ زکوٰۃ ادا کر دیں۔ شریعت آپ کو یہ قطعاً نہیں کہتی کہ 10 دن پہلے آپ نے 15 لاکھ خرچ کیے ہیں اس کی بھی زکوٰۃ دو، پچھلے مہینے آپ نے اتنے خرچ کیے ہیں اس کی بھی زکوٰۃ دو، اس سے پہلے۔ تو جب ان چیزوں کا پورا سال حساب کتاب ہم نہیں کرتے، تو زکوٰۃ میں دینے کے اعتبار سے لوگ کافی پوچھتے رہتے ہیں، اس پہ سال نہیں گزرا، اس پہ سال نہیں۔ تو کسی شے پر یوں سال گزرنا نہیں ہے، نصاب شروع ہے، آپ کا سال شروع ہے، اپ ڈاؤن ہوتا جائے گا، الا یہ کہ کوئی نصاب ہی ختم ہو جائے کسی کے پاس، تو وہ ایک الگ صورت ہوتی، لیکن کسی کے پاس اتنا برقرار رہے کہ نصاب تو تھا، یا بالکل یا مائنس نہیں ہوئے، زیرو نہیں آپ ہوئے، اور اب چلتا رہا، تو یوں آپ کا وہ سال ہی شمار ہوگا، اور 17 رمضان آپ کا شان۔ اب اگلا سال آیا، اس سے اگلا سال آیا، کبھی ایسا ہوا کہ کسی کے پاس مال تھا بالکل ہی اب کچھ نہیں ہے، مائنس میں آ گیا اور الٹا مقروض ہو گیا، تو اب وہ پچھلا جو سال تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب جب دوبارہ یہ صاحب نصاب بنے گا، اس تاریخ کا اعتبار کیا جائے گا۔